وكفى والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. اللہ رب العزت کا احسان عظیم، اس کی نظر کرم، نظر رحمت ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اس نفسہ نفسی کے دور میں اللہ رب العزت کے احسان عظیم سے اس کے کلام مجید قرآن حمید کو سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے اس کے گھر میں جمع ہوئے. میں مختصراً اپنا پچھلا پڑھا اور پڑھایا ہوا سبق دہراتا چلوں گا. ہمارا شعبہ اس کلاس کا شعبہ تجوید، یعنی قرآن مجید کے تمام حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے. اور ہر قرآن مجید پڑھنے والے کو قاری کہا جاتا ہے. البتہ ہمارے عرف میں، ہماری پہچان میں قاری ہم اس کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کو تمام حروف کے مخارج کے ساتھ، غنہ مد کے ساتھ اس کو پڑھے، ہم اس کو قاری کہتے ہیں. بلکہ قاری کا مطلب ہے قرآن مجید پڑھنے والا. تو جو شخص جس لہجے میں بھی پڑھتا ہے وہ قاری تو ہے. البتہ بہتر سے بہترین کی ہم علیحدگی کریں گے کہ کون بہتر ہے اور کون بہترین ہے. جو لوگ صرف قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں یا مشکل سے پڑھتے ہیں، وہ تو باقی زمانے سے بہتر ہے. لیکن جو قرآن مجید کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ بہترین ہے. تو ہم اپنے سفر کو دوبارہ شروع سے ایک دفعہ سرسری نظر سے دہرائیں گے کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا حرف. تمام قرآن مجید میں استعمال ہونے والے حروف کو علیحدہ علیحدہ لکھا گیا، جن کی تعداد 28 یا 29 تھی. پھر ہم نے اس کی جمع حروف پڑھی. پھر ہم نے دو حروف کو جوڑا اور مرکب بنایا. پھر مرکب کو جوڑ کے مرکبات بنایا. اس کے بعد ہم نے مرکب پر حرکت لگانا شروع کی. جب حرکت ایک سے زیادہ ہوئی تو حرکات بنی. حرکت کی دوسری قسم تنوین، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش آئی تھی. تیسری قسم کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. ان تمام کو بھی ہم پڑھ چکے. یہاں پہ میں نے پھر سرسری ان حروف کو ان کی تعریف سمجھانے کے لیے لکھا کہ ہم نے حرف پڑھا تو حرف کہلاتا ہے با، حرف کہلاتا ہے جیم، اور حرف کہلاتا ہے را، اور حرف کہلاتا ہے لام. جب ان کو اکٹھا کہا جائے گا تو تب ہم ان کو حروف کہیں گے. اس کے بعد ہم نے مرکب، دو حروف کو جوڑ کے لکھا جائے، دو یا دو سے زیادہ حروف جوڑ جائیں تو ان کو ہم مرکب کہتے ہیں. یہاں پہ ہم نے مرکب لکھا دو حروف کا، ایک با اور ایک میم. اس کے بعد دوسرا مرکب لکھا لام اور سین. یہ دونوں کیا ہے؟ یہ بھی مرکب ہے، یہ بھی مرکب ہے. یہ دو حرفی مرکب ہے. آگے ہم نے لکھا با تا نون، یہ سے حرفی مرکب ہے. اس مرکب میں 3 حروف استعمال ہوئے. اس کے بعد لکھا یا قاف لام، یہ بھی سے حرفی مرکب کہلائے. جب ان سب کو گنیں گے تو پھر ہم ان کو پڑھیں گے مرکبات. اس کے بعد دوسری لائن میں نے آپ کو حرکات لکھی دی ہے. تو حرکات ہم سلسلی طور پر دہرائیں گے کہ ہم نے حرکت اور حرکات پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. تو واؤ پہ ہم نے لگائی زبر جو اوپر ہوتی ہے، یا پہ لگائی زیر جو نیچے ہوتی ہے، پیش لگائی حمزے پہ اوپر ہوتی ہے. واؤ کی ہم شکل، ٹھیک ہے، واؤ کی طرح لیکن چھوٹی حرف کے اوپر، تو یہ پیش کہلاتی ہے. اس کے بعد ہم نے حرکت کی دوسری قسم تنوین پڑھی. تنوین کو بھی ہم دہراتے چلیں کہ دال پر ایک زبر کی تو حرکت، دو زبریں آئیں گی تو تنوین کہلائے گی. لام کے دو زیریں آئیں گی تو
تو یہ بھی تنوین کرائے گا، اور میم پر 2 پیش آئیں گی تو تنوین کرائے گا۔ البتہ حرکت کے پڑھنے کی تعریف کیا ہے، حرکت کو پڑھا کیسے جائے؟ تو حرکت کو پڑھنے کی تعریف ہے کہ حرکت پڑھتے ہوئے کسی بھی حرکت کو لمبا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی بہت جھٹکا دے کے دیا ختم کیا جائے گا، بہت ہی جھٹکا بھی نہیں دینا اور لمبا تو بالکل ہرگز نہیں کرنا۔ اس کے بعد تنوین، تنوین کی تعریف میں پڑھا تھا کہ ایک الف کے برابر ناک میں آواز چھپانے کو تنوین یعنی کہ غنہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کھڑی زبر، کھڑی زیر الٹا پیش، یہ حرکت کی تیسری قسم ہے۔ یہ ہم نے پڑھی تو سین پر آئی کھڑی زبر، واو پہ آئی کھڑی زیر، واو پہ آئی الٹا پیش، یہ تھا زبر زیر پیش، یہ ہے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ اس کو ہم نے لمبا نہیں کیا تھا، اس کو چونکہ یہ کھڑی ہے، ان کی پاور اس سے زیادہ ہے، تو ہم واو کی سین کی کھڑی زبر کو لمبا کر کے پڑھیں گے، واو کی کھڑی زیر کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور واو کی الٹا پیش کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہم نے پچھلی کم از کم 4 یا 5 کلاسوں میں ہم نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا۔ اب ہم اپنے اگلے سبق کی طرف جائیں گے، اور ساتھ ساتھ کچھ حروف میں ان کی دہرائی بھی ہوتی رہے گی۔ اگر ہم ان کی دہرائی بالکل چھوڑ دیں اور الف سے شروع سے ہم نیا سبق پڑھیں اور پچھلا سبق بھول جائے تو نیا سبق پڑھنے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم ساتھ ساتھ ان کو بھی دہرائیں گے اور اپنا نیا سبق کی طرف بھی چلیں گے۔ تو آج کا ہمارا جو اگلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مرکب سے مرکبات بنانے ہیں، لیکن مرکبات جب بنائیں گے، مثال کے طور پہ یہ 2 مرکب ہوئے، ایک ہے رسول، ایک ہے اللہ۔ اب یہ مرکب سے مرکبات ہم نے بنا لی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پڑھنے کے لیے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس میں سے کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ ہیں کا مطلب جو ہم نے پڑھ لیا، جو ہماری سمجھ میں ہے۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ زبر ہے جو ہم نے پڑھ لی، سین پہ پیش ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لی، واو پہ جزم ہے جو ابھی تک ہماری کمپلیٹ نہیں ہوئی، جو ابھی تک ہمارے سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے بعد لام پہ پیش ہے یہ بھی ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد اس لام پہ جو شد ہے وہ بھی ہماری رہتی ہے، اور پھر اس آپ پہ جزم ہے وہ بھی رہتی ہے۔ تو اب رسول اللہ کو رسول اللہ تب پڑھیں گے جب ہمارے علم میں یہ تمام چیزیں دستیاب ہوں گی، کیونکہ ہم نے ان میں سے صرف زبر پیش اور یہ پیش کریں، باقی جزم رہتی ہے اور شد بھی رہتی ہے۔ تو اس لیے ہم پہلے جزم اور شد کا سبق پڑھیں گے، اس کے بعد جا کر پھر مرکب سے مرکبات بنائیں گے تو ہمیں پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اب ویسے سبق کا جس طرح دستور چل رہا ہے، ہمیں مرکب سے مرکبات بنانے چاہیے، پڑھنے چاہیے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک باقی کچھ سامان ہے جو ہمارے پاس ابھی تک اویلیبل نہیں ہے، جو ہم نے پڑھا نہیں، تو اس لیے ہم پہلے جزم اور شد کے سبق پڑھیں گے۔ یہ علامت ہے جزم کی، اور جزم دال کی طرح چھوٹی سی دونوں استعمال کی جاتی ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑی سی بڑی بنا دوں، ایک یہ بھی جزم ہوتی ہے، ایک یہ بھی جزم۔
تو یہ دونوں طور پر جزم استعمال ہوتی ہے، دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں، البتہ پڑھنے کا طریقہ ایک ہو۔ اس کا نام ہے جزم، اس کا دوسرا نام ہے سکون۔ کیا نام ہے؟ اور سکون کا مطلب صاف واضح ہے کہ بالکل خاموش ہو جائے، بالکل ہر چیز کو کلوز کر دیں، سکون، ٹھیک ہے۔ البتہ جس حرف پہ جزم آتی ہے اس حرف کو کہتے ہیں ساکن، ٹھیک ہے۔ اس نشان کو کہتے ہیں جزم اور سکون، لیکن جس حرف پہ آتی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پہ یہ کیا لکھا ہے؟ دال۔ جب اس پہ جزم آئے گی تو اب یہ صرف دال نہیں رہی، بلکہ اس کو پڑھیں گے دال ساکن۔ کیا پڑھیں گے؟ دال ساکن، کیونکہ دال ہم نے پہلے پڑھی جب اس میں زبر آئی، زیر آئی، پیش آئی، تو تب بھی یہ صرف دال نہیں رہی بلکہ یہ بنی تھی متحرک۔ اس ٹائم یہ صرف دال نہیں تھی بلکہ دال کیا تھی؟ متحرک۔ کوئی بھی حرکت آئے گی تو دال متحرک ہو جائے گی، لیکن اب اس دال کو ساکن کرنا ہے۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ دال متحرک ہے، دال ساکن ہے، اس کے اوپر بھی ایک نشان ہے، اس پر بھی ایک نشان ہے۔ بھائی فرق یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ یہ میں نے کیا لکھا؟ بانو، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور لکھیں گے بانو۔ اب یہ با زبر نون بنے گا بن، اور با پیش نون بنے گا بن، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اگر میں نے آپ کو کہنا ہے کہ آپ قابل بنے تو پھر مجھے اس کا استعمال کرنا ہے، لیکن اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ فلاں چیز کو بنیں تو پھر مجھے اس حرف کا استعمال کرنا ہے۔ با نون دونوں برابر ہیں، اس کا بھی نون ساکن، اس کا بھی نون ساکن، لیکن زبر اور پیش ایک حرف کا، مرکب کا پورا معنی تبدیل کرتے ہیں۔ آپ قابل بنیں گے یا آپ قابل بنیں گے؟ بنیں گے نا، بنیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ بھی دال متحرک ہے، اس میں بھی حرکت تو ہے، لیکن یہاں پہ دال زبر پڑا تھا، دال زبر دا۔ اب یہ دال ہے ساکن، کیا ہے؟ ساکن، اس لیے آپ اس پہ کوئی بھی حرکت نہیں لگا سکتے۔ اس دال پہ ہم نے سکون کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سکون کرنا ہے۔ دال پہ سکون تب کریں گے جب پیچھے سے چل کے آ رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اب ہم یہاں سے جب جائیں گے، یہاں سے چل کے جائیں گے گھر، اور گھر جا کے کیا کریں گے؟ سکون۔ جب ہم یہاں سے چلیں گے ہی نہیں تو پھر گھر جا کے سکون کیسے کریں گے؟ آپ میں سمجھا، یہ کیا ہے؟ تا۔ اب اس کا میں سکون کو لگا دوں، اب ہم اس پہ سکون کریں گے کیسے؟ سکون کریں گے تب جب پیچھے سے چل کے آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے سے جب چل کے آئیں گے تو پیچھے کوئی نہ کوئی حرف موجود ہوگا، اس کو پڑھا جائے گا۔ ہم لگاتے ہیں پے، لگا پے۔ اچھا، یہ تا ہے ساکن، اس کے اوپر جزم آئی، سکون آیا، ساکن بنی۔
پیچھے آ گئی با. اب اگر بالفرض با کو بھی ساکن کر دیں تو یہ کبھی بھی نہیں پڑھی جائیں گی. ان کو پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. تو یاد رکھیں کہ دو حرف ایک ساتھ ساکن نہیں ہوتے. دو حرف ایک ساتھ ساکن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ اس کی دوسری تعریف ہے. ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں تعریفیں آپ یاد کر لیں، پھر آپ کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ آئے گا. دو حرف ایک ساتھ ساکن نہیں ہوتے. ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک کا محتاج ہوتا ہے. اب سمجھیں، اگر دو حرف ساکن ہو تو تب بھی ہم ان کو نہیں پڑھ سکتے. اگر حرف ایک ہی ہے لیکن اس سے پہلے متحرک کوئی حرف نہیں ہے تو تب بھی ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے. البتہ یہ جو لائن ہے ساکن حرف میں سے پہلے متحرک کا محتاج ہوتا ہے، اس کی دوسری تعریف آپ اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کہ ساکن حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملانا لازمی ہوتا ہے، لیکن وہ حرف بھی متحرک. ٹھیک ہے. لیکن اس سے آسان یہ ہے کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک کا محتاج ہوتا ہے. یہاں پہ تا ساکن ہے، یہ نہیں پڑھی جائے گی جب تک اس کے پیچھے کوئی حرف نہ ہو اور وہ متحرک نہ ہو. تو ہم حرف لگائیں گے سین. ٹھیک ہے. ہم حرف لگایا سین، لیکن ابھی بھی تا ہم سے نہیں پڑھا جا رہا. یہ سین ہے، یہ تا ساکن ہے. تو اب یہ والی اس کی جو قانون ہے اس کو پورا کرنا ہے کہ سین کو کیا کرنا ہے؟ متحرک. اور متحرک کس طرح ہوگی؟ زبر زیر پیش کے ساتھ، دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے ساتھ. لیکن یہاں پہ ہم لگائیں گے زبر. آگے سمجھ. اب جزم کے قانون پورے ہوئے، جزم پڑھنے کے قانون پورے ہوئے. دو حرف ایک ساتھ ساکن تھے اور دو حرف ایک ساتھ ساکن نہیں ہوتے. آ بھی جائیں تو پڑھے نہیں جاتے، آ بھی جائیں تو پڑھے نہیں جاتے. جیسے کہ یہ ہے، دو حرف میں نے لکھ دیا، دونوں ساکن ہے، پڑھو کیسے پڑھو؟ ہاں علیحدہ علیحدہ پڑھو گے، علیحدہ علیحدہ پڑھو گے تو جزم لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو ساکن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری شرط جب پوری ہوئی، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک کا محتاج ہوتا ہے، تو تا ساکن سے پہلے ہم نے سین متحرک یعنی سین پر زبر لگائی، حرکت لگائی اور یہ بنا سین زبر تا سر، سین زبر تا سر. اب میری وہ بات پوری ہوئی کہ جب ہم پیچھے سے چل کے آ رہے ہوں گے تب تا پہ وقف کرنا ہے. تب کیا کرنا ہے؟ تا پہ وقف کرنا ہے، تا ساکن کرنی ہے، تا پہ سکون کرنا ہے. لیکن یہ تو ہم ایک قدم پیچھے سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم دو حرف پیچھے سے آتے ہیں. اب ہمارے پاس دو حرف آ، یہاں پہ ایک تھا سین تا سا. اب ہمارے پاس دو ہے، ایک با ہے ایک سین ہے پھر تا ساکن. تو با زبر با، سین زبر تا سا.
کیا بنا؟ بسط. تو اب یعنی یہاں سے ایک قدم پیچھے سے آئیں گے تب بھی تا پہ سکون ہے، 2 قدم پیچھے سے آئیں گے تب بھی سکون ہے. اور مشہور لفظ کا زبان لکھا، نون ساکن لکھی. یہاں پہ ہم پیچھے آ قدم ہے 1 2 3 4 5 حرفوں کے بعد نون ساکن ہے. نون پہ آگے کیا کریں گے؟ ساکن، سکون کریں گے. تو یاد واضح ہوا کہ 2 حرف ساکن کبھی بھی اکٹھے نہیں آ سکتے، آ بھی جائیں تو پڑھے نہیں جاتے. دوسرا، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک کا محتاج ہوتا ہے. تو یہ رہا سیدھا بتا 7 1 قدم دور، بعد ابر با سیدھا بتا 7 2 قدم دور، اور یہ 5 قدم دور. نون پہ کیا کرنا ہے؟ سکون. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہاں سے چلیں گے تو تب بھی تو آپ کیا کرنا ہے؟ سکون. اور 5 قدم دور سے چلیں گے تو تب بھی ساکن پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ سکون. تو یہ ہے جزم، اس کو کہتے ہیں جزم اور سکون. البتہ جس حرف پہ آئے گی وہ کیا ہوگا؟ ساکن. یہاں پہ سین متحرک، تا ساکن. یہاں پہ با بھی متحرک، سین بھی متحرک، تا ساکن. یہاں پہ تا متحرک، قاف متحرک، دا متحرک، با متحرک، پھر نون ساکن. اب بیچ میں جو الف ہے یہ کوئی حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حروف مدہ یہ ہمیشہ ساکن ہی ہوتے ہیں، یہ مبنی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا حروف تہجی میں کہ دال دال غا غا مبنی ہے، جس طرح شروع سے چلیں گے ایسے ہی آخر تک. اگلی مجلس میں ہم حروف مدہ پڑھیں گے تو وہ بھی آپ پہ واضح ہو جائے گا. تو اب ہم پہنچے جزم. یہ رہا اس کا نشان، اسی کو کہتے ہیں سکون. جس حرف پہ ہوگا وہ کہلائے گا ساکن. ٹھیک ہے؟ اب ہم شروع سے چلیں گے. با تا تا جی تا تا دا دا ما دا. اب آپ کے سامنے میں نے پوری تختی لکھ دی. ٹھیک ہے؟ ان تمام کو آپ ساکن سمجھیں. ٹھیک ہے؟ ساکن بچے نے بیچ میں یہ سارے کیا ہوں گے؟ ساکن. ان کے اوپر جزم آئے گی ساکن. جن پہ جزم نہیں ہے وہ صرف حرف ہیں، جن پہ جزم ہے وہ ساکن حروف ہیں. اور جتنے بھی جزم والے حروف ہیں وہ تمام متحرک کے کیا ہیں؟ محتاج. ان سے پہلے ایک حرف ہونا چاہیے اور وہ متحرک ہونا چاہیے. تو ہم پوری تفصیل کو ایک دفعہ دہرائیں گے، لیکن ان میں سے یہ 5 حروف مس کریں.
حصہ ہیں، لیکن آپ پہلے باقی حروف پڑھ لیں، تب ہم ان کو ان حروف سے نکال دیں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں خاص ساکن سے۔ اب یہ بتائیں کوئی بھی ایک حرف چنیں کہ ہم نے ان تمام ساکن حروف سے پہلے کون سا حرف لگانا ہے۔ نورانی قاعدے میں اکثریت حمزے کی لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو الف نہیں پڑھنا، ابھی تک الف تھا لیکن جب متحرک ہوا تو یہ کیا بن گیا؟ حمزہ، تو اس لیے اس کو الف نہیں پڑھنا۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے حروف کا زبروں کے بعد متحرک کے بعد ساکن حروف آیا ہے، لیکن نورانی قاعدے میں وہ سمجھانے کے لیے ہمیشہ حمزے کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ بڑی عمر کے بندے ہیں، ہمیں بالکل بچوں کی طرح نورانی قاعدہ نہیں پڑھنا، بلکہ ہمیں مختلف حروف کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ قرآن مجید میں جب آئے حرف تو ہمیں پڑھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، جیسے قل هو اللہ احد ہے تو وہاں پہ تو ہا زبر دال حد ہے، الف زبر دال حمزہ زبر دال حد تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ فلق من شر النفاثات فی العقد ہے تو وہاں پہ عین زبر دال آیا ہے، شروع میں میم زیر نون آیا ہے، نون ساکن ہے، میم کے پیچھے زیر ہے۔ تو ہم نے ایسے کرتے ہیں کہ کچھ میں الف کا چناؤ کرتے ہیں